اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ اس کو اجر کا پیمانہ بر بر کر دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے۔ ہم معاشرے کے اندر یہ سنتے رہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت آ جاتی ہے ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ ناجائز ذرائع سے اکٹھی کی جاتی ہے، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوتی ہم اس کو ناکام سمجھتے ہیں۔ جس کے پاس بلند و بالا عمارات ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں اور بہترین لباس ہوتے ہیں، ہم ان کو کامیاب سمجھتے ہیں، اور جن کے پاس ایسی آسائشات نہیں ہوتی ہم ان کو ناکام سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر نظر دوڑاتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو کامیاب اور کامران قرار دیا ہے اور کس کو ناکام اور نامراد قرار دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو منزلہ مکان بنایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے منہدم کر دیا۔ ایک دن کسی بلند گنبد کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں شخص کا۔ وہ شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر نہیں کی۔ اس نے جب اس ناراضگی کا سبب پوچھا، لوگوں نے بیان فرمایا تو اس نے اس گنبد کو تباہ کر ڈالا، مسمار کر ڈالا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر نہ تو اینٹ پہ اینٹ جمائی اور نہ لکڑی پہ لکڑی باندھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی خرابی چاہتا ہے، جس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جس کو قابل نفرت بنانا چاہتا ہے، اس کا مال پانی اور اینٹوں میں برباد کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرکل کا ایک مکان تھا جو خراب ہو گیا ہے، ہم اسے درست کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کام اس سے نہایت بہت نزدیک ہے کہ موت سر پر کھڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حاجت ضرورت سے زیادہ مکان بنائے گا، قیامت کے دن اسے حکم کریں گے کہ اس گھر کو سر پر اٹھائے، اور فرمایا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر ثواب ملے گا، مگر جو کچھ خاک پانی میں صرف کرتا ہے اس پر اجر نہ پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نرکل کا گھر بنایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اگر اینٹوں کا مکان بناتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا جسے مرنا ضرور ہے اسے یہ بھی بہت ہے۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے فرمایا کہ بندہ جو عمارت بنائے گا وہ قیامت میں اس پر وبال ہوگی، مگر اتنا سا گھر جس میں گرمی سردی سے امن ہو وبال نہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے رستے میں ایک اونچی عمارت پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی دیکھ کر فرمایا کہ میں ہرگز نہ جانتا تھا کہ اس میں لوگ ایسی عمارت بنائیں گے جیسے حامان نے فرعون کے واسطے بنائی تھی، اس واسطے کہ پکی اینٹ کی خواہش فرعون نے کی تھی۔ روایت ہے کہ بندہ جب 6 گز سے اونچا مکان بناتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ 6 گز سے اونچا مکان بناتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے کہ او گنہگاروں کے سردار تو کہاں چلا آتا ہے، یعنی تجھے زیر زمین جانا چاہیے، آسمان کی طرف کیوں چلا آتا ہے؟
حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب گھروں کی چھت میں ہاتھ لگ جاتا تھا۔ فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا ہے کہ مجھے اس شخص سے تعجب نہیں کہ مکان بنا کر چھوڑ جائے، اس شخص سے البتہ تعجب ہے جو کہ امر دیکھے اور عبرت حاصل نہ کرے۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔